السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس ویلاگ میں۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے لیفٹیننٹ ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کے حوالے سے، اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ پہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اہم سماعت جاری ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ امجد شعیب صاحب کو میں سن 2009 سے جانتا ہوں، آپ نے ان کو ٹی وی پر دیکھا سنا، سن 2009 سے لے کے اب تک بڑا یہ طویل عرصہ ہے۔ میں نے جب بھی ان سے بات کی آف ایئر آن ایئر، مجھے کبھی ایک نقطہ برابر بھی نہیں لگا کہ یہ شخص پاکستان کا بہتر مستقبل نہیں چاہتا ہے، یہ شخص نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے گھرے مسائل میں سے یہ نکلے، یہ شخص یہ نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان امن و سلامتی کا گہوارہ ہو، کبھی ایسا نہیں لگا۔ اور ایک ٹرو سولجر، ہمیشہ ایز اے ٹرو سولجر مجھے امجد شعیب صاحب سے جب بھی گفتگو کی تو مجھے یہی لگا کہ ہی از دا مین۔ اور امجد شعیب صاحب کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ امجد شعیب صاحب کو گزشتہ کئی سال میں جب بھی کوئی اہم میٹنگ ہوتی تھی ان کو باقاعدہ بلایا جاتا تھا۔ جب جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئے تھے تو امجد شعیب صاحب کو بلایا جاتا تھا ان تمام بریفنگز میں جو بریفنگز دی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ آرمی چیف سے بھی جب ملاقاتیں ہوتی تھیں، میڈیا پرسنز کی بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں، تب بھی امجد شعیب صاحب، اور امجد شعیب صاحب پاکستان آرمی کے جوانوں کے لیے، آفیسرز کے لیے، یعنی کہ صرف سپاہیوں کے لیے بھی، صرف آفیسر رینک نہیں، سپاہیوں کے لیے بھی ایک فادر فگر ہیں، اور نہ صرف ان کے لیے بلکہ اور بھی بہت سے لوگوں کے لیے، اور ایک ایسا شخص کہ جس کی عمر 80 برس ہے اور سب کے لیے وہ ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ سب کے لیے وہ آپ کے بڑے دل کے قریب تھے۔ ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس بھی رہے، اس کے علاوہ پاک فوج میں اور بھی بڑے اہم عہدوں پر فائز رہے۔ مطلب یہ کیسا دور ہے کہ جس میں ہم زندگی جی رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ایک محب وطن پاکستانی کو کہا جائے گا کہ جی وہ بغاوت کر رہا ہے یا وہ غدار ہے۔ ایسا کہنے پر ہی ہمیں ہمارے سر جو ہیں وہ شرم سے جھک جانے چاہیے، اور ایسے لفظ ہمارے منہ سے نکلنے سے پہلے بھی ہمیں کوئی 1000 دفعہ پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے۔ لیکن یہ سب کرنے والوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف وہ چاہتے ایک ہی بات ہے، ان کی خواہش ایک ہی ہے کہ جو ان کے خلاف بات کرے، جو پی ایم ایل این کے خلاف بات کرے اس کو لتاڑو، جو پی ایم ایل این کے خلاف بات کرے اس پر ایکشن لو، جو پی ایم ایل این کی کا جھوٹا بیانیہ ہے اور جو ان کی ڈرامے بازی رہی ہے گزشتہ کئی سالوں میں، اور اپنے آپ کو بڑا پارسا بنا کر اب پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تو 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں کی ہے، یہ پاناما بھی جھوٹا تھا، یہ ٹی ٹیاں بھی جھوٹی تھیں، یہ منی لانڈرنگ کے الزامات بھی جھوٹے تھے، اسحاق ڈار صاحب پہ بھی لگائے گئے الزامات جھوٹے تھے، سلمان شہباز صاحب پر بھی لگائے گئے الزامات جھوٹے تھے، مریم نواز صاحبہ پہ بھی لگائے گئے الزامات جھوٹے تھے، وہ کوئی کیلبری فونڈ شونڈ نہیں تھا، سب کہانیاں تھیں۔ وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ جی لوگ یہ کہیں، بس کبھی تنقید نہ کریں، کیونکہ برداشت نہیں ہے اور برداشت ختم ہو چکی ہے۔ اور یہ ریڈ کرنے والے ایف آئی اے تھی، اور اس سے پہلے یہ جھوٹی بے بنیاد ایف آئی آر درج ہوئی، اور اس ٹیلی ویژن پروگرام کا اس کلپ کو اگر آپ سن لیں تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ہر شخص اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق رکھتا ہے۔ آپ کا آئین پاکستان آپ کو یہ حق دیتا ہے۔ ہم یہاں پر کسی بھارتی آئین کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے آئین پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ لیکن اگر ہم اس طرح کے محب وطن پاکستانی جو 65 کی جنگ 71 کی جنگ لڑ چکے ہیں، غازی ہیں، واریئرز ہیں، ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو ہم دنیا میں اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں، دنیا میں ہمارا تماشا لگ رہا ہے۔ بھارت میں یقیناً اس پوائنٹ کو لے کر بات ہو رہی ہے کہ جی ایک ایسا سابق آرمی جنرل کہ جس نے 65 اور 71 کی جنگ لڑی، اور جو ڈائریکٹری ملٹری انٹیلیجنس رہا، جو اس کے علاوہ اور دیگر اہم عہدوں پر فائز رہا پاک فوج میں، اور جنرل کے عہدے پر جا کر ریٹائر ہوا، آپ نے اسے غدار کہہ دیا۔ ذرا تھوڑا سا یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اوپر سے مجھے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہماری نچلی عدالتیں ہیں، جو لوور کورٹس ہیں، وہاں پر تو فیصلہ سازی کی تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ مطلب وہ پریشر میں کام کرتے ہیں، ان پہ خیر کیسز کے بھی پریشرز ہوتے ہیں، لوڈ ہے بہت زیادہ کام کا، لیکن جب کیس کو سننا شروع کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بڑی جلدی پھسل جاتے ہیں۔ 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا کہ جی اس وقت جسمانی ریمانڈ کی کیا بات ہے، کیا انویسٹیگیٹ کرنا ہے؟ کہ امجد شعیب صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے کس کس سے رابطے ہیں، آپ کو یہ بیان دینے پر کس نے کہا، کس نے آمادہ کیا؟ امجد شعیب صاحب یہ بتائیے کہ کہیں آپ خدا نہ خواستہ آپ کہیں بھارت میں کسی کے ساتھ آپ کے رابطے تو نہیں ہیں، آپ کے کہیں MI5 میں کسی کے ساتھ رابطے تو نہیں ہیں، کسی کے ساتھ آپ CIA میں رابطے میں تو نہیں ہیں؟ مطلب آپ صرف یہ سوچئے کہ عدالت نے کس بنیاد پر یہ FIR درج ہونے کے بعد
3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا، مطلب بے تکا جسمانی ریمانڈ۔ امجد شعیب صاحب جن کی عمر 80 برس ہے، ان کی اہلیہ کا یہ کہنا تھا کہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، امجد شعیب صاحب مقابلہ کرنا جانتے ہیں، وہ مقابلہ کریں گے، لیکن صرف ان کے گھٹنے کی ان کو بہت تکلیف ہے، اس کی بس صرف پریشانی اور فکر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فکر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ امجد شعیب صاحب مقابلہ کرنا جانتے ہیں، وہ ڈٹ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ اور آج ان کی مسکراہٹ بتا رہی تھی، ان کی مسکراہٹ سے بہت سے سوالات بھی پیدا ہوئے کہ آخر ہم کون ہیں؟ کیا اب اس ملک میں مزید رہا جا سکتا ہے جہاں نہ چھوٹے کی تمیز، نہ بڑے کی تمیز، نہ کسی بزرگ کی تمیز، جہاں پر آپ ایک محب وطن پاکستانی کو جب چاہے گا، جب جی چاہے گا، آپ اٹھیں گے اور کہہ دیں گے جی یہ غدار ہے؟ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ آپ نے آج انہیں دیکھا عدالت میں جب پیش ہوئے، وہ پاکستان کا فلیگ ہمیشہ ان کے سینے پہ لگا ہوا ہوتا ہے، ہمیشہ۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ گرفتار ہوئے ہیں، عدالت میں لے کر جایا گیا ہے تو لگا لیا، ہمیشہ ان کے سینے پر ہوتا ہے۔ اور ان کے سینے میں بہت سے راز دفن ہیں، اور وہ راز جو دفن ہیں وہ ہمیشہ دفن رہنے ہیں۔ وہ ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس رہے، انہیں بہت کچھ پتہ ہے کہ پاک فوج میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا اور کیا معاملات ہیں۔ اور امجد شعیب صاحب کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے جی کوئی کرپشن کا معاملہ ہے، تو میں آنکھیں بند کر کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جھوٹ ہے۔ ایسا دور دور تک کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے امجد شعیب صاحب کو لے کر۔ آگے جی، کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ تک معلومات پہنچانی تھیں۔ مریم نواز صاحبہ نے جو آج تقریر کی، اس تقریر میں مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ انٹرنیٹ لانے والے بھی نواز شریف صاحب تھے۔ مریم صاحبہ کا ہو سکتا ہے کل کو ایک اور بیان آئے، وہ کہ جی اس ملک کو بنانے والے نواز شریف صاحب تھے، قرارداد پاکستان لانے والے نواز شریف صاحب تھے۔ جو نواز شریف صاحب کے بارے میں وہ فرماتی ہیں، تو جو ایٹمی دھماکے ہیں، جب جس طرح آج وہ تھا نا سوئفٹ، آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ تھا 2019 میں ہوا کہ ہم نے 2 بھارتی جہاز ہم نے گرائے، اور ہمارے پاک فضائیہ کے پائلٹس کی وہ بہادری اور ان کی قابلیت کا وہ ایک نمونہ تھا جو ہم نے پیش کیا، اور پوری دنیا تک وہ مثال گئی کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے JF-17 تھنڈر طیارے کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد اس وقت کے اور بلکہ ابھی کے بھی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ہم نے سنا تڑپتے ہوئے کہ جی ہمارے پاس اگر رافیل جہاز ہوتے تو آج یہ ہمیں دن نہ دیکھنا پڑتا، اور ہم نے JF-17 تھنڈر سے صرف پائلٹس کی کمپٹنس، ان کی ایبلٹی کی بیس پر ہم نے 2 جہاز گرائے۔ اور آج کا دن کہ جب ہمیں اس دن کو سیلیبریٹ کرنا تھا کہ ہم نے 2 بھارتی جہاز گرائے، اینڈ دا ٹی واز فینٹاسٹک، اور جہاں پر یہ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ ہوا تھا، اور آج کا دن ہمارے لیے ایک طرح سے مطلب آپ سمجھیں کہ ایک ڈے آف ڈیفنس ڈے تھا، وہاں پر ہم امجد شعیب صاحب کو گرفتار کر رہے ہیں۔ اور وہاں پر جب عمران خان صاحب کی حکومت کی بات ہوتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور اس وقت انہوں نے فیصلہ لیا، تو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب میں کہاں اتنی ہمت تھی۔ تو اگر یہ معاملہ ہے تو پھر اسی طرح سے نواز شریف صاحب میں تو کوئی ہمت نہیں تھی کہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے، نواز شریف صاحب کو تو کوئی کردار نہیں تھا، وہ تو پھر فوج نے کیا تھا، فوج نے کر دیا، اور نواز شریف صاحب بس صرف وہاں موقع پر پہنچ گئے کہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے۔ اور جہاں تک بات ہے یہ انٹرنیٹ کی، تو پھر کل کو کہیں گے جی پاکستان میں بجلی بھی نواز شریف صاحب لے کر آئے، گیس بھی نواز شریف صاحب لے کر آئے، PIA ایئر لائن جو تھی یہ بھی بنانے والے نواز شریف صاحب ہیں، بلکہ کل کو کوئی پتہ نہیں، یہ کہتے ہیں متحدہ عرب امارات کو بنانے والے بھی نواز شریف صاحب ہیں۔ اور ان کو جس شخص نے بھی یہ کہا کہ جی آپ اپنی تقریر میں یہ کہیں کہ نواز شریف صاحب انٹرنیٹ لے کر آئے، آپ شاید وہ جملہ کہہ کر اس تقریر کے ذریعے یوتھ کو آپ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جی ہمیں آپ کی بڑی فکر ہے، اور یہ جو آپ انٹرنیٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جو فیسلٹی استعمال کرتے ہیں، یہ نواز شریف صاحب کی دی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری آج کل کی یوتھ بے وقوف ہے اور اتنی ناسمجھ ہے کہ ان کو یہی نہ پتہ ہو کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں اور کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، تو پھر آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ پھر آپ کو یو نیڈ ٹو ویک اپ اینڈ اسمیل دا کافی، بیکاز آپ پھر کہیں شاید خواب و خیالوں کی دنیا میں رہ رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے جملوں سے کوئی بات نہیں بنے گی۔ اس طرح کے جملوں سے اگر آپ سمجھتی ہیں کہ جملے آپ کہہ دیں گے اور کہنے کے بعد آپ کو یوتھ ووٹ ڈالے گا، تو آپ نے راجن پور کا رزلٹ دیکھ لیا، اور پھر جو عمران خان صاحب کرتے ہیں آپ کو نقل کرنا ہی آتا ہے، اس کے علاوہ تو آپ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے ایک فین پہ بچے کی شرٹ پہ دستخط اپنا آٹوگراف دیا، تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ پھر مریم نواز صاحبہ بھی بڑی بنتی ہیں کہ جی وہ بڑی عوام کو انہیں دکھ ہے، بڑا درد ہے کہ جی جہاں پر ایک نوجوان کو نظر آیا وہ ڈسیبل تھا، اس کو گزرتے اس کو پیسے پکڑا رہی ہیں۔ پھر اسی طرح سے بھی وہ یوں گیمکس کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی کہ جی بڑی وہ فکر مند ہیں، اور پھر یوتھ کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور پھر یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یوتھ کی آواز ہیں، یوتھ کا مستقبل مریم نواز صاحبہ سے جڑا ہوا ہے۔ تو ہماری یوتھ بے وقوف نہیں ہے، سب سمجھتی ہے، ان کو سب نظر آتا ہے کہ کون کہاں پر کھڑا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ آخر میں جی
چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ ہے. پہلے لارجر بینچ تھا 9 ججز کا. 4 ججز نے معذرت کر لی جس میں اطہر منیلا صاحب تھے اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے, جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب تھے. ان ججز کی طرف سے جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب, ان ججز کے بینچ سے علیحدہ ہونے کے بعد یہ جو فل کورٹ کی بات ہو رہی تھی, اور فل کورٹ کے بعد فل کورٹ کا بھی جواب مل گیا کہ فل کورٹ نہیں ہوگا, پھر کہا جا رہا تھا کہ جی بینچ لارجر بینچ کر دیں. دیکھیں بات صرف سیدھی سی اور سادی سی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم خاص طور پہ پی ایم ایل این نہیں چاہتی کہ انتخابات ہوں. کیوں نہیں چاہتی ہے؟ یہ راجن پور کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. راجن پور کا رزلٹ جو ہے وہ واضح طور پہ بتاتا ہے کہ جی جو الیکشن جب اگر ہو گئے تو پھر کیا ہوں گے. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات سے بھاگتے بھاگتے اور اس کو کرانے سے تمام تر حربے اور ہتھ کنڈے استعمال کرتے کرتے آخر میں خود ہی اپنے جال میں پھنس جائیں گے اور جنرل الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا. اور جو 5 ججز ہیں ان میں جسٹس منیب اختر بھی ہیں, اور جو پہلے اعتراض کیا جا رہا تھا نا کہ دیکھیں جب فیصلہ نظر آ رہا ہو کہ خلاف ہو رہا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی پریس کانفرنس بھی آج ہو جائے کہ جہاں پر یہ پتہ چل جائے انہیں, اور جبکہ کافی حد تک واضح بھی ہو گیا ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہی آئے گا, تو ایک بڑی پریس کانفرنس داغ دیں اور ساتھ میں اپنے اتحادیوں کو بھی بٹھا دیں اور وہاں پر کہہ دیں جوڈیشری کو مزید ملائن کریں اور ان کے خلاف مزید چیزیں کچھ نکال کے لے کر آئیں, کنٹروورشل اس کو بنائیں اور ان پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کریں. اور یہ ان کا ہمیشہ سے ایک پاسٹ میں ہسٹری بھی ان کی یہی رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے یہی کرتے آئے ہیں کہ جب ان کی مرضی کی بات نہ ہونا تو پھر ان کا طریقہ واردات یہی ہوتا ہے. جسٹس منیب اختر, جسٹس اعجاز الاحسن, یہ دونوں ججز اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, جب یہ 7 اپریل کو فیصلہ آیا تھا نا کہ جس میں قاسم سوری صاحب کی رولنگ تھی اور انہوں نے کہا جی میں یہ تحریک عدم اعتماد کو ڈس الاؤ کرتا ہوں, اور پھر اس کے بعد اس پر فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی طرف سے, تو وہ جو بینچ تھا اس بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی تھے, جسٹس منیب اختر صاحب بھی تھے, جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی تھے. لیکن تب چونکہ فیصلہ پی ایم ایل این کے حق میں آیا تھا, پی ڈی ایم کے حق میں آیا تھا, تو تب ان جج صاحبان میں کوئی خرابی نہیں تھی, کوئی گڑبڑ نہیں تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اب ان کو مسئلہ نظر آ رہا ہے اور معاملہ بڑا سیدھا سادہ ہے, اس میں زیادہ وقت بھی نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ منگل کو ہی فیصلہ ہو جائے, اور اگر اس میں تاخیر ہوئی تو اس کے پیچھے صرف یہی وجہ ہوگی کہ پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی ڈیلینگ ٹیکٹکس مزید استعمال کیے جائیں اس معاملے کو مزید لٹکانے کے لیے, تاکہ معاملہ کسی طرح اور ڈیلے ہو. ورنہ تو بڑا سمپل سا معاملہ ہے, اس نے حل ہونا ہے. اور اب تو لگ ہی یہ رہا ہے کہ 90 روز ناٹ مور دین 90 ڈیز الیکشنز ہونے ہیں. اور آج بڑی عجیب سی بات ہوئی کہ گورنر کے پی کے کی طرف سے جو نمائندگی کر رہے تھے وکیل صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ جی 90 روز میں الیکشنز نہیں کروانے ہیں. یعنی کہ ان کی ڈیفینیشن, انہوں نے کہا جی میں بتاتا ہوں کہ یہ آئین کی تشریح کیا ہے, آرٹیکل کیا کہتا ہے الیکشنز کو لے کے. انہوں نے کہا جی آرٹیکل آئین کا الیکشنز کو لے کے جو آرٹیکل ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ 90 روز میں الیکشن کرانے ہیں, وہ یہ کہتا ہے جی 90 روز میں آپ نے بتانا ہے کہ الیکشن کب کرانے ہیں. تو تمام جج صاحبان نے, جتنے بھی 5 جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے, سب نے ایک طرف دیکھا کہ بندہ بات کیا کر رہا ہے. پھر اس کے بعد کچھ اور ججز تھے وہ سامنے آئے روسٹرم پر, انہوں نے آ کے اس کو معاملے کو انہوں نے کہا جی ان کا مطلب یہ نہیں یہ تھا. تو معاملہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ الیکشنز کی طرف ہی جائے گا, پی ڈی ایم کو الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا, اور جب یہ اناؤنس ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ ڈرامے بازی شروع ہو جائے گی جی ہم تو پہلے سے الیکشنز کے لیے کہہ رہے تھے, ہم تو الیکشنز کے لیے تیار ہیں, پی ایم ایل این گھبرانے والی جماعت نہیں ہے, مقابلہ کریں گے. اور لیکن وہ انہوں نے آج مریم نواز صاحبہ نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ جی وہ الیکشنز کو اس لیے چاہتے کہ ان کی طرف سے جو بلیک میلنگ ٹیکٹکس یوز ہو رہے ہیں نا, دھمکیاں جو دی جا رہی ہیں, جو دھمکایا جا رہا ہے, وہ طریقہ واردات یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے خلاف جتنی بھی باتیں ہیں, سیسیلین مافیا اور جو ان کے کیسز تھے ان تمام کیسز کو ختم کیا جائے, ان سے باقاعدہ معافی مانگی جائے کہ نہ وہ سیسیلین مافیا ہیں, نہ وہ گاڈ فادر ہیں, اور یہ تمام چیزیں کر دیں تو الیکشنز ہوں گے. یعنی کہ سیدھی سیدھی بلیک میلنگ ہے. اور یہ مریم نواز صاحب نے بتا دیا ہے کہ جی الیکشنز ہماری طرف سے جب ہونے ہیں تو اسی طرح سے ہونے ہیں, ورنہ ہم نے الیکشنز کو نہیں ہونے دینا. بہرحال جی اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.